الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ النحل کی سیریز ہے اور اس سیریز میں کوشش اس بات کی رہتی ہے کہ کچھ سالوں تک، جیسا 1 سال تک سورہ نحل پر ہی گفتگو کی جائیں گی، سورہ نحل کی ہی آیتیں پڑھی جائیں گی۔ تو یہ سورہ نحل سیریز ہے، اس میں ہم پہلے اس کی تفسیر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ابھی کم سے کم، حالانکہ پورا قرآن ہے، لیکن جو فرسٹ اسٹیپ میں ہم جو قرآن سے اور زیادہ اخذ کر سکتے، تو آپ تو قرآن الگ الگ وقت پر بھی پڑھیے، آپ کے پاس جو ٹائم بھی آپ کو مل رہا ہے اس کے اعتبار سے پورے قرآن کو بھی پڑھیے، لیکن اسپیشلی سورہ نحل پر ایک صورت، جیسا میں جو مطالعے کا جو ایک یہ ہے شیڈول ہے، تو میں کبھی کوئی ایک صورت سلیکٹ کر رہے صاحب، یہاں پر ہم ایک صورت ہم سورہ نحل سلیکٹ کر رہے، تو اب ہم دیکھیں گے اس کو، اس سورہ نحل کو ہی، اب سورہ نحل کی سیریز میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لمبے عرصے تک ہی چلائے، تو سورہ نحل کی الگ الگ ہم تفسیر سے دیکھیں گے۔ آپ سورہ نحل کی آیت کو یاد کیجئے، تو آج یہ ہماری یہ پہلی آیت ہے، تو اس کو یاد کرنا ہے ہم کو، اور اس کا تفسیر ہم کو دیکھنا ہے۔ تو پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ اور وہ جلدی کرتے ہیں اور وہ پاک ہے اس سے جو شرک کر رہے ہیں۔ تو اگر آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے اور بالا وہ برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو یعنی آپ کو صرف کرنا ہی، اب اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے، یعنی بس وہ آیا ہی چاہتا ہے، اس کے ظہور و نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے۔ اس بات کو صیغہ ماضی میں یا اس کو انتہائی یقینی اور انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے، یا پھر اس کے لیے کفار قریش کی سرکشی و بد عملی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور آخری فیصلہ کن قدم اٹھائے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دیا گیا۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے، اس کے حجود و انکار کی آخری سرحد پر پہنچ کر اسے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ حکم ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے، یا پھر نبی اور اس کے متبعین کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی بات تاریخ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہجرت جب واقع ہوئی تو کفار مکہ سمجھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، مگر 8-10 سال کے اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری سرزمین عرب سے کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ پھینک دی گئی۔ یہ پہلی آیت تھی، اس کی تفسیر ہم نے دیکھے تفہیم القرآن کے ذریعے سے۔ تو یہاں جو بات ہم کو بھی سمجھ میں آئی کہ اگر اس آیت کو ہم پڑھے بار بار، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت کی تفسیر تھی۔ اس کے بعد والی آیت کی ہم تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو۔ اب ہم دیکھیں گے اس کی تفسیر کو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس روح، یعنی روح نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے، یہ وہی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی میں بھی وہی مقام رکھتی ہے جو طبعی زندگی میں روح کا مقام، اس لیے قرآن میں متعدد مقام پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائیوں نے روح القدس کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا ڈالا۔ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے۔ فیصلہ طلب کرنے کے لیے کفار جو چیلنج کر رہے تھے، اس کے پس پشت چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی موجود تھا، اس لیے شرک کی تردید کے ساتھ وہ اس کے بعد آپ کو نبوت کا استنباط فرمایا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بناوٹی باتیں ہیں جو یہ شخص بنا رہا ہے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری بھیجی ہوئی روح ہے جس سے لبریز ہو کر یہ شخص نبوت کر رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اپنے جس بندے پر اللہ چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے۔ تو یہ کفار کے اعتراضات کا جواب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو کیا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ اس کام کے لیے رہ گیا تھا؟
مکہ اور طائف کے سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے کہ ان میں سے کسی پر بھی نگاہ نہ پڑ سکی؟ اس طرح کی بیہودہ اعتراضات کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہی متعدد مقامات پر قرآن میں دیا گیا کہ خدا اپنے کام کو خود جانتا ہے، تم سے مشورہ لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھتا ہے آپ ہی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس فقرے سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ روح نبوت جہاں جس انسان پر بھی نازل ہوئی، یہی ایک دعوت لے کر آئی ہے کہ خدائی صرف ایک اللہ کی ہے اور بس وہی اکیلا ہے اس کا مستحق ہے، اس سے تقویٰ کیا جائے، کوئی دوسرا اس کے لائق نہیں، کہ اس کی ناراضگی کا خوف، اس کی سزا کا ڈر اور اس کی نافرمانی کے نتائج بد کا اندیشہ انسانی اخلاق کا لنگر اور انسانی فکر و عمل کے پورے نظام کو محور بن کر رہے۔